اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الرعب. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت الله سعدا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك ضعت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. فما كانت الله سعدا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وزمرة فؤادي. فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة عقيبة بن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام
يا بنتي ويا برادي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ومحمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجعلت لوادك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بار دیگر بلندر صلوات. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية والأرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بار دیگر بلندر صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من البر عند الله؟ فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا وهذا في معبل من محابل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في معبل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفيهم معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقر الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. مومنین کرام، آج ہم اس اشیاء ثانی کے سلسلے کی 6ٹھی مجلس کا آغاز کریں گے، اور میں نے کل بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ جن مومنین کا مالی تعاون ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مالی تعاون ہم تک پہنچائیں اور اس کی رسید حاصل کریں. میں درخواست کروں گا جناب حافظ علامہ سید اصغر علی نقوی صاحب سے جو تشریف لائیں اور آج کی مجلس کا آغاز کریں. جناب حافظ علامہ سید اصغر علی نقوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. سراج قریشی صاحب ان کی اہلیہ سید حیدر آبادی اور ان کی اہلیہ سید اختر زیدی اور ان کی اہلیہ ماسٹر ذوالفقار حسین، سید اکبر علی زیدی، سید مقبول حسین نقوی، سید ممتاز حسین اور رانا مظہر حسین. ان تمام احباب کے لیے، آپ تمام کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، میرے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ابی القاسم محمد. وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون باز بلند صلوات۔ دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہمیں ان اذکار سے، ان محفلوں سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام کی جتنی نیک شرعی دلی حاجات ہیں تمام کو پورا فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا جو دعائیں آپ مانگتے ہیں یا آپ کے دلوں میں ہیں، آپ کو یاد ہیں یا آپ کو یاد نہیں ہے، پروردگار تمام کو مستجاب فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا اس عزاداری کو اپنے مولا کے نام کرتے ہیں، پروردگار ان عزاداریوں کو ان کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، ان کے ظہور بزرگ میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے آج ہماری چھٹی گفتگو ہے۔ گزشتہ دنوں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، علم انسان کے لیے معیار افضلیت ہے، اور علم کا جو سب سے بلند دروازہ ہے وہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ پھر یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ علم انسان کو شعور سکھاتا ہے، علم کی وجہ سے انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نشان کو دیکھ کر، نشانی کو دیکھ کر منزل کا پتہ لگا سکیں، بات کو سن کے اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں اس کو جان سکیں۔ یہ شعور کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا کہ جس سے پیار ہو اس کی نشانی سے پیار ہوتا ہے، اور جس سے پیار نہ ہو اس کی نشانی سے بھی پیار نہیں ہوتا۔ اس مقام پہ آ کے کل ہماری گفتگو ٹھہر گئی تھی، اور آج یہاں سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے منزل تک جانا ہے تو بہرحال آپ کو نشانی کی ضرورت تو ہے۔ اگر نشانی منزل تک لے جانا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ نشانی خطا کار نہ ہو، کیونکہ اگر نشانی خطا کرے گی تو آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بہاولپور سے رحیم یار خان جانا ہے، رستے میں کئی سائن بورڈ لگے ہوں گے جو آپ کو رستہ بتائیں گے۔ آپ نے مشرق کی طرف جانا ہو اور وہ بورڈ آپ کو مغرب کی طرف لے جائے تو جتنا سفر کریں گے منزل کے قریب نہیں ہوں گے، منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس کی لیے ضروری ہے کہ جو نشانی ہو منزل کے لیے وہ نشانی خطا نہ کرے، غلطی نہ کرے۔ اگر غلطی ہو گئی تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، خطا ہو گئی تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب تمام دنیا کی جو مشترکہ منزل ہے اس کا نام ہے خدائے تعالی۔ ہم سب کو اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب جو نشانی ہمیں لے کے جائے گی ضروری ہے کہ وہ خطا کار نہ ہو، معصوم ہو، وہ خطا کار نہ ہو، درجہ عصمت پہ فائز ہو۔ اگر وہ خطا کار ہو، ہماری طرح استغفر اللہ گناہگار ہو، تو ہمیں یقین نہیں آئے گا، اعتماد نہیں آئے گا کہ ہمیں صحیح رستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا غلط رستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ ہستی معصوم ہوگی، خطا سے پاک ہوگی، بھول چوک سے پاک ہوگی، سہو سے پاک ہوگی، نسیان سے پاک ہوگی، یہ تمام چیزیں جو آپ کو منزل سے دور کرتی ہیں ان سے وہ ہستی پاک ہوگی تو وہ اللہ کی طرف لے جائے گی۔ اگر وہ معصوم نہ ہوئی تو خدا کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔
جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب خدا کی نشانیاں تھے، جتنے نبی آئے ہیں وہ سب خدا کی نشانیاں تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی طرف نہ لے کے جائے، وہ سب اللہ کی نشانیاں تھی۔ اسی لیے اللہ نے ان تمام رسولوں کو، نبیوں کو معصوم بنا کے بھیجا ہے۔ تھوڑا وقت لوں گا تمہید میں آپ کا، اور پھر بات کھل جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسا بیدار مجمع میری کسی بات کو ضائع نہیں ہونے دے گا کہ وہ سارے کے سارے معصوم تھے۔ اب اللہ کا جو انداز ہے ہدایت کا، اپنی طرف بلانے کا، اس کے دو طریقے ہیں، قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اراء الطریق، رستہ دکھا دینا، ایک یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ اللہ نے اپنے جو نمائندے بھیجے ہیں ان میں سے کچھ کو رسول بنایا ہے، کچھ کو نبی بنایا ہے، کچھ کو امام بنایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رستے کی طرف جو ہدایت کرنی ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پوچھتا ہوں کہ میں نے جامعہ شیعہ مسجد جانا ہے تو کوئی کہتا ہے یہ سیدھے چلے جاؤ، آگے دائیں ہاتھ مڑ جاؤ، مسجد آ جائے گی۔ یہ ہے رستہ دکھانا۔ ایک مرتبہ کہتا ہوں جانا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جا، میں تجھے مسجد میں اتار دوں گا۔ یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ رسول کا کام ہے رستہ دکھانا، امام کا کام ہے منزل تک لے جانا۔ رسول کا کام ہے رستہ دکھانا، امام کا کام ہے منزل تک لے کے آنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسالت رکی کیوں، امامت جاری کیوں رہی؟ کیونکہ جب تک رستہ نظر نہیں آ جاتا تب تک رستہ بتانے والے کی ضرورت ہے۔ جب رستہ نظر آ گیا اب رستہ دکھانے والے کی ضرورت نہیں، اب منزل تک پہنچانے والے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہمارے پاس قرآن کی صورت میں رستہ آ گیا، اب غلط فہمی نہ ہو، میں اس بات کو اور کھول دوں، میرے نبی کے پاس یہ تینوں عہدے تھے، رسالت بھی تھی، نبوت بھی تھی، امامت بھی تھی۔ علی پوری کائنات کا امام ہے، علی کا بھی ایک امام ہے جسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں میرے نبی کے پاس یہ کوئی ایسا عہدہ ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرف سے ہو اور میرے آقا کے پاس موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی عظمت ہے نہیں جو اللہ عطا کرے اور وہ آقا کے پاس نہ ہو، بلکہ پوری کائنات میں جس کو جو عظمت ملی ہے وہ آقا کے وسیلے سے ملی ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی اور یہ بات آپ کے لیے بڑی قیمتی ہے کہ شاہ عبد العزیز دہلوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کائنات کی کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ جو آقا کے پاس نہ ہو، کوئی عظمت ایسی نہیں جو آقا کے پاس نہ ہو، کوئی منزلت ایسی نہیں جو آقا کے پاس نہ ہو۔ پھر کہتے جب اللہ نے ہر کمال میرے آقا کو عطا کر دیا سوائے شہادت کے، سوائے شہادت کے، وہ کہتے پھر خدا نے چاہا کہ میرا نبی اس فضیلت سے کیوں محروم رہے، میں یہ فضیلت بھی اسے عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو شہادت دینے کے لیے دو نواسے عطا کیے۔ وہ لکھ رہے ہیں دو نواسے عطا کیے، ایک حسن ایک حسین۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حسن کی شہادت ہوئی یہ حسن کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت نہیں، رسول کی شہادت ہے۔ یہاں پہ آ کے ان کا قلم رک گیا، میری زبان نہیں رکے گی۔ بیدار مجمع سے بات کر رہا ہوں، ان کا قلم یہاں پہ رک گیا لیکن میری زبان نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا
کہ اللہ نے حسن کے ذریعے رسول کو شہادت دی، حسین کے ذریعے سے فضیلت دی. حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت. تو مجھے کہنے دو، حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے لوگ؟ آج ہر مسلمان گستاخ رسول پہ لعنت کرتا ہے. حق بھی یہی ہے. یہ اعلان ہے کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ یہ اعلان سب سے پہلے جس نے کیا تھا وہ ہمارا عالم دین تھا. تو ہونا بھی یہی چاہیے. گستاخ رسول کا تو سر تن سے جدا ہو جانا چاہیے، اور قاتل رسول پہ 4 لعنتیں برداشت نہیں کر سکتے ہو. تو میرے آقا کے پاس تو سارے عہدے تھے، ساری عظمتیں تھیں، نبوت بھی، رسالت بھی. اللہ نے جسے ختم کیا ہے اور آپ کو خاتم المرسلین بنایا ہے، وہ رسالت اور نبوت ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن جو علی کو وراثت میں ملی ہے وہ امامت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ امامت ہے. جس طرح رسول ہدایت کرتے تھے لیکن رسول پہ وحی ہوتی تھی، علی نبی نہیں، علی رسول نہیں، علی امام ہے. علی کو بھی رسول کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ امامت کا عہدہ علی کے پاس نہیں ہونی چاہیے اگر معصوم نہیں. استغفر اللہ. چونکہ علی معصوم ہے، اور علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک معصوم ہے. اگر معصوم نہ ہو تو اللہ کی نشانی نہیں کہلوا سکتے، خدا تک لے جا نہیں سکتے. راوی کا نام ہے زید شہام. اس نے میرے اور آپ کے چھٹے مولا کی خدمت میں آ کے کہا، ایہما افضل الحسن والحسین. مولا، آپ کے جد بزرگوار حسن و حسین، ان میں سے افضل کون ہیں؟ حسن افضل ہیں یا حسین افضل ہیں؟ امام نے فرمایا، ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وان فضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. امام نے فرمایا، جو ہمارے پہلے کی فضیلت ہے وہی ہمارے آخری کی فضیلت ہے، جو ہمارے آخری کی فضیلت ہے وہی ہمارے پہلے کی فضیلت ہے. ناراض نہ ہو تو جملہ دوں آپ کو. جس طرح سورہ بقرہ بھی قرآن کی سورہ ہے، سورہ کوثر بھی قرآن کی سورہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بقرہ جو ہے وہ زیادہ خدا کا کلام ہے اور کوثر کم خدا کا کلام ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، جیسی سورہ بقرہ ہے ویسی سورہ کوثر ہے. سورہ بقرہ بڑی ہے سب سے، سورہ کوثر چھوٹی ہے سب سے، لیکن جیسے وہ اللہ کا کلام ہے ویسے یہ اللہ کا کلام ہے. مولا نے فرمایا، ہم سب کی فضیلتیں ایک جیسی، جیسا علی معصوم ویسا حسن معصوم. اس نے کہا، مولا وسع علیہ فی الجواب، میرے لیے کچھ اور اضافہ کر دیجئے. امام نے فرمایا، نحنو من شجرۃ واحدہ، ہم تمام کا شجرہ ایک شجرہ ہے. برأنا اللہ من طینۃ واحدہ، اللہ نے ہم تمام کو جو ہم 14 ہیں ایک طینت سے خلق کیا ہے. پھر امام نے فرمایا، نحنو امناء اللہ فی عبادہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے امین ہیں ان کے بندوں میں. اس کے احکام امانت کے ساتھ تم تک پہنچاتے ہیں. پھر امام نے فرمایا، وَالدُّعَاتُ إِلَىٰ دِينِهِ،
ہم ہی تو اللہ کی آواز ہیں جو تمہیں اس کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر امام نے خود پوچھا ازیدو کا یا زید، زید میں کچھ اور بھی بیان کروں؟ اس نے کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ تو مولا نے فرمایا علمنا واحد، فضلنا واحد، کلنا واحد۔ ہمارا علم بھی ایک ہے، ہماری فضیلت بھی ایک ہے، ہم سارے ایک ہیں۔ پھر امام نے فرمایا اولنا محمد۔ یہ پوری حدیث میں نے پڑھی ہے کسی مقصد کے لیے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ ہمارے ایک عالم دین سے کسی نے کہا جب سارے ایک جیسے ہیں تو نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد؟ وہ عالم دین مسکرائے اور کہنے لگے یہ کلام نبوت ہے، نبی جانتا ہے کہ قیامت تک کیسے ذہن پیدا ہوں گے، اس لیے نبی نے حکمت کے تحت علی نہیں کہا، محمد کہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے جن سے خم غدیر پہ ایک علی برداشت نہیں ہو سکا، 14 علی کیسے برداشت؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہماری تینت ایک ہے، ہم سارے ایک ہیں۔ اور یہ منسوب ہے میرے مولا کی طرف واللہ العالم کہ میرے مولا سے ایک بندے نے آگے کہا جب آپ سارے محمد ہیں، آپ میں سے کسی کا نام باقر ہے، کسی کا نام صادق ہے، جعفر ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، جب سارے محمد تو ان ناموں کا مطلب کیا ہے؟ پہنچ گئی یہ بات؟ جب سارے محمد ہیں تو پھر کسی کا نام حسن، کسی کا نام حسین، کسی کا نام جعفر، کسی کا نام حسن، کسی کا نام علی۔ ایسا کیوں؟ امام کے ہاتھ میں قرآن تھا، امام نے قرآن کھولا، یہ کون سی سورہ ہے؟ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم۔ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، ہجر، نحل، اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، سبا، فاطر، یاسین۔ امام نے بند کیا، اب کیا ہے؟ قرآن۔ امام نے فرمایا کھولو تو فاتحہ، بقرہ، آل عمران، بند کرو تو قرآن۔ امام نے فرمایا یہی بات ہے، ہمیں بند کرو ایک جگہ پہ اکٹھے کرو تو محمد ہیں، کھولتے جاؤ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے۔ توجہ، ہمارا علم ایک ہے، ہمارا کردار ایک ہے، ہماری بات ایک ہے۔ جو پہلا حلال کہے اسے آخری بھی حلال کہے گا، جسے پہلا حرام کہے اسے آخری بھی حرام کہے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم میں اختلاف ہو جائے۔ اور جس کو میری تقریر کا ایک جملہ یاد ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے اندر اختلاف ہو جائے۔ کیوں؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ 1.25 لاکھ انبیاء میں اختلاف ہے، نہ 12 اماموں میں اختلاف ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا علم ایک ہے۔ جیسے علی سلونی سلونی کہتے ہیں ویسے ہی حسن کا علم، ویسے ہی حسین کا علم۔ ایک دفعہ حیدر کرار نے منبر پہ بیٹھے ہوئے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ بعض خطیب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ علی ہوتا وہ ہے جو ہر دور میں رہتا ہے۔ پڑھو نہج البلاغہ، علی ہر دور میں رہتا ہے، علی کی عظمت رہتی ہے، علی کا علم رہتا ہے، علی کی حکمت رہتی ہے، علی کی دانائی رہتی ہے، علی کے اقوال رہتے ہیں، علی کی سیرت رہتی ہے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر دور میں رہتا ہے۔ علی زندہ ہے تو کائنات زندہ ہے۔ میرے
مولا حیدر کرار نے فرمایا کہ پوچھ لو مجھ علی سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ جب یہ کہا تو درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رعایا کا آدمی ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو میری رعایا کا آدمی نہیں، اپنی حقیقت تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ تو بتاتا ہے یا؟ وہ پریشان، زبان تالو پہ لگ گئی کہ اب کیا کہوں۔ امام نے فرمایا تو میری رعایا کا آدمی نہیں، تجھے فلاں ابن فلاں نے بھیجا ہے، اس کے پاس ابن اسفر کیسر رومی نے چند سوال لکھ کے بھیجے تھے کہ جواب دے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ وہ تو جواب نہیں دے سکا، اس نے تجھے مکار سمجھ کے، عیار سمجھ کے، فریبی سمجھ کے میری طرف بھیجا ہے تاکہ تو جواب لے کے جائے۔ لیکن پھر علی نے فرمایا لیکن یاد رکھ، آیا تو منافق بن کے ہے، جائے گا مومن بن کے۔ آیا منافق بن کے ہے، جائے گا مومن بن کے۔ رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آیا منافق بن کے ہے، جائے گا مومن بن کے۔ کیوں؟ کیونکہ تو علی کی محفل میں آیا ہے، علی کی محفل میں آیا ہے۔ رک کے جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو علی کی محفل میں آیا ہے، آیا منافق بن کے ہے، جائے گا مومن بن کے۔ علی والوں کی مجلسیں بھی ایسی ہونی چاہیے، بندہ آئے کسی اور ذہن سے، جائے کسی اور۔ توجہ فرما رہے میرے دوست صاحب۔ امام نے فرمایا کہ میں تو حیدر کرار ہوں، میرا حسن بھی موجود ہے، میرا حسین بھی موجود ہے، چاہے تو حسن سے پوچھ، چاہے تو حسین سے پوچھ، چاہے تو حسن مجتبیٰ سے، چاہے تو سید الشہداء سے۔ اس نے کہا آپ کے بڑے شہزادے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حسن آقا آگے بڑھے، اس نے کہا آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا بابا نے حکم کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، لیکن بابا نے کہا ہے سوالوں کے جواب دے۔ میں ترمیم یہ کرتا ہوں تو سوال بھی نہ بتا۔ حسن تیرے سوال بھی بتائے گا۔ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعت کا نہیں، جس کو اردو آتی ہے شریعت کا نہیں، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا۔ ضعیف بن کے آیا ہے، شباب لیتا جا۔ ضعیف، بوڑھا، شباب، جوانی۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ منافق بن کے آیا ہے، مومن بن کے جائے گا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ضعیف بن کے آیا ہے، جوان بن کے جائے گا۔ شاعر نے سمجھا دیا نا، عشق علی سے بڑی جوانی کوئی نہیں ہوتی، بغض علی سے بڑا بڑھاپا کوئی نہیں۔ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف بن کے آیا ہے، شباب لیتا جا۔ غلام زادہ نہیں، امام زادہ ہے، سوال ذہن میں رکھ، جواب لیتا جا۔ امام نے فرمایا سن، تیرے کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال تیرا نسوان کے متعلق اور مولا نے جواب دیا۔ دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ تیسرا سوال تیرا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا سفر کتنا ہے۔ چوتھا سوال تیرا یہ ہے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہے۔ امام نے فرمایا سن، زمین اور آسمان کے درمیان مظلوم کی ایک فریاد کا فاصلہ ہے۔ ادھر دل مظلوم سے نکلتی ہے، ادھر پہنچ جاتی، بس اتنا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ امام نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ جو کانوں سے سنو وہ باطل ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہوتا ہے۔ جواب جانے تھے کسی کے پاس، امام نے اپنی خلافت کی دلیل دی ہے کہ کانوں سے سنو تو باطل، آنکھوں سے دیکھو تو حق۔ کانوں سے سنو تو باطل، آنکھوں سے دیکھو تو حق۔ او فلاں ابن فلاں، ایک دین وہ ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے، ایک دین وہ ہے جس کے ہم وارث ہیں،
لیکن فرق یہ ہے جو تیرے پاس دین ہے تو نے کانوں سے سنا ہے، جو ہمارے پاس دین ہے ہم نے وحی کو اترتے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو کانوں سے سنو وہ باطل ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ 10 چیزیں جو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے لیے، وہ 10 چیزیں جو ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہے۔ امام نے فرمایا سب سے احسن پتھر ہے جو ہر سخت چیز کو توڑ دیتی، پتھر کے اوپر لوہا غالب ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے کے اوپر آگ غالب ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ پہ پانی غالب ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، پانی پہ بادل غالب ہے جو اس کو اٹھا لیتا ہے، بادل پہ وہ فرشتہ غالب ہے جس کے حکم سے بادل چلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں بادل، اس کے اوپر ملک الموت غالب ہے جو اسے موت دے گا، ملک الموت کے اوپر موت غالب ہے، موت کے اوپر امر غالب ہے، امر پہ اولے الامر غالب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیز دوست، یہ سب کے ان سب کا علم ہے کہ ممکن نہیں کوئی خدا تک جانے کا دعویٰ کرے اور وہ اہل بیت کے دروازے تک نہ آئے۔ جو آل محمد کو چھوڑ کر خدا تک جانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے خدا کبھی نہیں ملے گا جو ان کے دروازے پہ نہ آئے، اور جو ان کے دروازے پہ آ گیا ممکن ہی نہیں وہ خدا تک نہ پہنچے، ایسا ممکن نہیں کو رب ذوالجلال تک نہ پہنچے جو ان کے دروازے پہ آ گیا۔ میں جملے کو آگے بڑھاؤں کہ کائنات میں جس کو جو عظمت ملی ہے اس دروازے سے ملی ہے، یہاں پہ جو جتنا جھکتا ہے یہاں پہ جھکتا جاتا ہے، کائنات میں بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پہ پیشانی ٹیکنا، یہاں پہ اپنی ناک کو رگڑنا، یہاں پہ اپنے رخساروں اور خطوں کو رگڑنا، یہ آپ کو بلند کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی ولی تب تک ولی نہیں ہوا جب تک ان کے دروازے پہ نہیں آیا، کوئی عالم نہیں ہوا جب تک ان کے دروازے پہ نہیں آیا۔ نظام الدین اولیاء دلی والے، ان سے کسی نے کہا تھا آپ بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علی بھی ولی ہے، آپ کی ولایت میں اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ جاگ رہے ہو تو بات کروں میں، آپ کی ولایت میں اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا میرے قریب آ، وہ قریب آیا، کہا تو بھی گندم کھاتا ہے، اس شہر کا مالک بھی گندم کھاتا ہے، تیرے کھانے میں اور اس کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے میں کھاتا ہوں نوکر بن کے، وہ کھاتا ہے مالک بن کے۔ اس نے کہا یہی فرق ہے، ہم بھی ولی ہیں نوکر بن کے، علی بھی ولی ہے مالک بن کے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابی بھی جنتی ہیں، جو نبی کے صحابی ہیں مخلصین وہ جنتی ہیں، وہ بھی جنت جائیں گے، علی بھی جائیں گے، فرق یہ ہے وہ جائیں گے نوکر بن کے، توجہ فرما رہے ہیں، اہل بیت جائیں گے مالک بن کے۔ میں نے کبھی مقایسہ نہیں کروایا صحابہ اور اہل بیت کا، مقایسہ بنتا بھی نہیں ہے کہ جی وہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، یہ جہالت امیز گفتگو ہے۔ صحابہ ہمارے سردار ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں۔ صحابی بنتا تب ہے جب آل محمد کے دروازے پہ آتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست احباب، عزت اس کی ہے جو آل رسول کے دروازے پہ آتا ہے، جو آل رسول سے مخلص رہتا ہے۔ میں نے کبھی مقایسہ نہیں کیا اور مقایسہ بنتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں بنتا؟ دلیل میں دیتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، کتاب کا نام ہے مناقب امام احمد بن حنبل، اور دوسری کتاب ہے دونوں اہل سنت کی ہیں التمہید والبیان۔ یہ ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ نام ہے ان کے بیٹے کا، وہ اپنے باپ کے سامنے جا کہنے لگے بابا ما تقول فی التفضیل، صحابہ کی افضلیت کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ لکھنے والا سنی ہے، کتاب اہل سنت بھائیوں کی ہے، جواب دینے والا امام اہل سنت ہے۔
اس نے کہا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا حضرت عمر. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان. کہا پھر؟ ان کا فلاں. کہا پھر فلاں. پھر فلاں. وہ بیٹا کہنے لگا بابا حد نہیں ہو گئی؟ این علی ابن ابی طالب، علی کا نمبر کون سا ہے؟ مسکرائے، بیٹے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اپنے سوال پہ غور کر، تو نے مجھ سے اصحاب محمد کا پوچھا تھا، آل محمد کا نہیں پوچھا. فرمایا تو نے اصحاب محمد کا پوچھا تھا، آل محمد کا نہیں پوچھا تھا. علی من آل محمد لا یقاس بہ احد، علی آل محمد میں سے ہے. اور بیٹا یاد رکھنا آل محمد کی برابری کا تصور میں بھی حرام ہے. آل محمد کی برابری کا تصور میں بھی حرام ہے. یہ خدا تک لے جاتے ہیں، خدا کا دروازہ دکھاتے ہیں. خدا کا دروازہ دکھا ہی وہی سکتا ہے جو وجہ اللہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ وجہ کا مطلب ہوتا ہے جہت، رخ. وجہ اللہ خدا کا رخ. علی کے دروازے پہ جو بھی آیا ہے علی نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. وجہ اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، علی خدا تک لے جاتا ہے. اور میں نے کہا تھا نا کہ ہم خدا کو ٹکڑوں میں نہیں مانتے، ہم خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جسم و جسمانیت جیسے عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہے. وجہ کا مطلب ہے چہرہ، رخ، سمت. علی کی سمت خدا کی طرف ہے، اور وہ نشانی خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہے جس کا رخ خدا کی طرف ہو. ایک تو علی کو وجہ اللہ نبی نے کہا ہے، ایک اور ہستی ہیں جنہوں نے علی کو عین اللہ بھی کہا ہے، ید اللہ بھی کہا، اور وہ ہیں خلیفہ ثانی. میرے اہل سنت دوست بھی آتے ہیں تو کہیں بات ادھوری نہ رہ جائے، بات مکمل ادلہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ان تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی یہاں سے کچھ لے کے جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مکے کے اندر کچھ لوگ طواف کر رہے تھے، ان طواف کرنے والوں میں سے حیدر کرار بھی تھے. ایک شخص ٹک ٹکی باندھ کے ناموس صحابہ کی طرف دیکھ رہا تھا. حضرت نے اسے منع کیا، وہ منع نہیں ہوا. حضرت نے پھر منع کیا، وہ پھر منع نہیں ہوا. تیسری مرتبہ حیدر کرار نے ید اللہ ہاتھ سے ایک تماچا مارا، نے رخسار پہ ہاتھ رکھا. حضرت عمر کے پاس آیا، ان کا دور خلافت تھا، ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا وہاں میں طواف کر رہا تھا، علی نے مجھے تماچا مارا. حضرت عمر اٹھے، ایک اور تماچا مارا، ایک اور تماچا مارا. اس نے کہا جی آپ نے کیوں مارا؟ جملہ سنیے گا. کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تماچا مارا ہے، رضی اللہ کیا کر سکتا؟ توجہ فرما رہے میرے دوستاں؟ وجہ اللہ لے کے جائے گا خدا تک، عین اللہ لے کے جائے گا خدا تک، ید اللہ لے کے جائے گا خدا تک. مجھے امام شافعی کے اشعار یاد آ رہے ہیں. ان سے پہلے ایک بات اور کر دوں، جو عبادت، جو عظمت، جو فضیلت ملتی ہے ان کے صدقے میں ملتی ہے. انہیں چھوڑ کر اگر کوئی عبادت کرے گا وہ عبادت نہیں ہے. امام شافعی نے کہا تھا کفاکم من عظیم الکرم انہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا. جو تمہیں چھوڑ کے عبادت کرتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. وہ ٹکریں ہوتی ہیں، عبادت نہیں ہوتی. تو ان کے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لما رأیت الناس قد ذهبت بهم مذاہبهم فی ابہر الغی والجہل رکبت علی اسم اللہ تعالی فی سفن النجات وهم اہل بیت مصطفی خاتم الرسل امسکت حبل اللہ وهو بلاؤہم کما امرنا بالتمسک بالحبل اذا افترقت فی الدین 70 فرقتا. جب تک بولیں گے نہیں میں پڑھتا رہوں گا. فلا یکن ناجم منہم غیر فرقت ام الفرقت الحلاق آل محمد ام الفرقت التی نجت منہم لیکل. کہتے جب میں نے لوگوں کو دیکھا
کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں زمانے کی گمراہیوں سے، تو میں اللہ کا نام لے کے سفینہ نجات پہ بیٹھ گیا۔ رکبت علی اسم اللہ تعالی فی سفن النجات، میں نجات کے سفینے پہ بیٹھ گیا۔ وہم اہل بیت مصطفیٰ خاتم الرسل، کہتے اور نجات کا جو سفینہ ہے وہ فقط محمد کی اہل بیت ہے۔ اگلا شعر کہتے ہیں رکبت علی اسم اللہ تعالی فی سفن النجات وہم اہل بیت مصطفیٰ خاتم الرسل امسکت حبل سے، ان کی رسی دو سرے ہوتے ہیں رسی کے، اگر رسی آپ کو منزل تک پہنچانا چاہتی ہے تو دو ہوتے ہیں، ایک سرا جس نے جانا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک منزل کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ اگر اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، اللہ کی رسی ہیں، تو ضروری ہے خدا سے بھی ملے ہوئے ہوں، اہل بیت کی ولا کے بغیر پڑھی جائے۔ اہل بیت کی قبولیت کی شرط ہے کہ دل میں عشق حیدر کرار ہو۔ جس کے دل میں علی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسین نہیں ہے، وہ عادت پوری کر رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہا۔ اور ایک خوبصورت شعر ہے عربی کا، وہ یہ ہے کہ لو شکا قلبی لبدا اوسطا ستان قد خطا بلا کاتبن الشرع والتوحید فی جانبن وحب اہل بیت فی جانبن، کہ اگر میرے دل کو چیرا جائے تو تمہیں صرف دو سطریں ملیں گی، ایک سطر پہ اللہ کی توحید لکھی ہوگی، ایک سطر پہ اہل بیت کی محبت لکھی ہوگی۔ ایک طرف اللہ کی توحید ہوگی، دوسری طرف ان کی ولایت ہوگی۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا شعر ہے لیکن مجھے پسند نہیں۔ کیوں؟ تم نے توحید کو علیحدہ کر دیا، ولایت کو علیحدہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک علی پہ ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک اس کے بنائے ہوں پہ ایمان نہیں ہوگا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جو علی کو مانتا ہے اس کا ایمان ہے خدا پہ، جو علی کو نہیں مانتا اس کا ایمان، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ایسے، اس کا ایمان نہیں خدا پہ، وہ وقت ضائع کر رہا ہے، عادت کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ عبادت تب ہوتی ہے جب اہل بیت کے مطابق کی جائے، ان کے پیچھے چل کے کی جائے، ان سے آگے چل کے نہ کی جائے۔ تمہاری جھولیاں بھرنا ہمارا کام ہے۔ میرے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ جب جا کے کسی بھی حرم میں جایا کرو تو ایسے مانگا کرو جیسے چھوٹے بچے اپنے باپ سے مانگتے ہیں، لاڈ پیار سے مانگا کرو، کہ اگر آپ کے دروازے سے نہ مانگے تو کس دروازے سے مانگیں؟ آپ کا دروازہ تو خدا کا دروازہ ہے۔ نجف کا ایک طالب علم تھا، بڑا غریب، اباب پھٹی ہوئی، کباب پھٹی ہوئی، امامہ پھٹا ہوا، آ کے روز آج سے 100 سال پہلے حرم کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، اور وہ جو سونا لگا ہوا تھا اسے دیکھ کے کہتا مولا اتنا سونا لگا ہوا ہے آپ کے کس کام کا؟ آپ تو دنیا کو طلاق دے چکے ہیں، آپ کے کس کام کا؟ غریب پہ کرم کیجئے، مجھے عطا کیجئے۔ کہتا رہا، کئی دن کہتا رہا، آپ کے کس کام کا؟ ایک دن رات کو خواب میں مولا گئے، مولا نے میرے پاس رہنا ہے تو یہ غریبی ہے، امیر ہونا چاہتا ہے ہندوستان میں چلا جا فلاں راجہ کے پاس اور اسے جا کے یہ الفاظ سنا دینا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے سمجھا میرا وہم ہے، بھلا مجھ گناہگار کو کیسے زیارت ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ بھی عرض کروں، ضروری نہیں کہ جس کے سر پہ امامہ ہو اسے زیارت ہو، وہ جس پہ بھی کرم کر دے، ان کا بہر بے کرا ہے، وہ ریڑی لگانے والے پہ کرم کر دیں،
دکان کھوکھے والے پہ کرم کر دیں، یہ ان کا کرم ہے، وہ جسے زیارت کروا دیں۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید زیارت نہیں ہوئی، میں بھول رہا ہوں۔ اگلے دن پھر مولا خواب میں آئے، پھر یہی پیغام دیا۔ تیسری مرتبہ مولا نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں، اب چلا جا۔ اس نے سامان باندھا، سلام آخر کیا، نکلا، ہندوستان پہنچا، پرچی پہ لکھ لیا، وہ مولا کا پیغام پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکایا، اس کو ڈھونڈ کے راجا کو، نوکر باہر آیا، اس نے کہا کہ آپ کے راجا سے ملنا ہے۔ اس نے حلیہ دیکھا، اس نے کہا اس سے تو بڑے VIP لوگ نہیں مل سکتے، تو پھٹا پرانا لباس اس سے ملنا چاہتا ہے؟ کہا اچھا ملاؤ نا، یہ پرچی لے جاؤ اسے دے دو۔ وہ پرچی لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں راجا کے پاس جب پرچی پہنچی اسے جوتے پہننا بھی یاد نہیں رہے، دوڑتا ہوا لباس اسے دو، رات ہو گئی، سو گیا۔ صبح وہ آیا راجا، اس کا ہاتھ پکڑا، ایک بڑی محفل میں لے گیا، وہاں ایک عالم دین نے نکاح پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ امیر میں اپنی پرچی پھینکی اور کہا مولا جو اس شعر کو مکمل کرے گا آدھی دولت بھی اس کی ہوئی اور بیٹی کا رشتہ بھی میں اسے ہی دوں گا، اور تو نے وہ شعر پورا کر دیا ہے، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس نے کہا پھر معاف کرنا، یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ اسی حیدر کرار شعر کردگار کا ہے جس نے بھیجا ہے۔ اب جملہ سنیے گا۔ اس نے کہا اچھا اب اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ شعر پڑھوں ورنہ چھوڑ دوں۔ اس نے کہا ذرہ کر نظر لطف ابو تراب کنن، کہ ذرے پہ اگر ابو تراب کی نظر کرم ہو جائے، ذرہ کر نظر لطف ابو تراب کنن، یہ اس نے لکھا۔ دوسرا مصرع ہو نہیں رہا تھا، اب علی نے کیا لکھا وہ سنو۔ ذرہ گر نظر لطف ابو تراب کنن بے آسمان رود وقار آفتاب کنن، کہ اگر ذرے پہ بھی علی کی نظر کرم ہو جائے، وہ ذرہ نہ رہے، آسمان کے جا کے سورج کی روشنی کو مات کر دے۔ سورج کی روشنی کو مات دے دے اگر ذرے پہ بھی حیدر کرار کی نظر کرم ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، انہیں عطا کرنا آتا ہے۔ تم جھولی پھیلا کے تو دیکھو، عقیدت کے ساتھ آ کے تو دیکھو، کبھی ان سے توسل کر کے تو دیکھو، کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے تو دیکھو، کبھی ان کے ہو کے تو دیکھو۔ وہ تو تمہارے ہیں، وہ تم پہ نظر کرم کرتے ہیں، ان کی نظر کرم نہ ہو تو ہماری سانسیں ہی باقی نہ رہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ وہ نظر کرم کرتے ہیں، کوتاہی ہماری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسی باتوں پہ بندے تھوڑے بولتے ہیں، لیکن بولنا نہیں چاہیے۔ مجھے توجہ چاہیے، دو جملے پیغام کے ہو جائیں کہ تم مانگ کے دیکھو اور پھر دیکھو وہ پاک عطا کیسے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں، مانگ بھی خلوص سے رہے ہوتے ہیں، ملتا کیوں نہیں؟ شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ پاک جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، ورنہ یہ تو وہ دروازہ ہے جو دشمنوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دشمن بھی مانگے اپنا نہ ہو، دشمن بھی مانگے عطا کر دیتے۔ کیوں؟ یہ دروازہ خدا کا دروازہ ہے۔ جس طرح اللہ فرعون کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، پھر جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتے، ان کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ کہ میدان جنگ میں حیدر کرار نے یوں تلوار اٹھائی۔ بہادر آدمی کے لیے لڑنا کمال نہیں، اٹھا ہوا وار روکنا کمال ہے۔ جوان آدمی کے لیے لڑائی کوئی بات نہیں، لڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے دشمن کو معاف کر دینا یہ کمال ہے۔ یوں وار اٹھا ہوا، وہ یہودی سامنے آ کے کہنے لگا اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ اٹھا وار روکا، تلوار اسے دے دی۔
وہ ہکا بکا، اس نے کہا قیامت کا رن ہے، تیر و تبر چل رہے ہیں، تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ نے اس عالم میں اپنی تلوار مجھے دے دی۔ امام کا جملہ سننا، امام نے فرمایا مددت الیہ ید المسئلہ ولیس من الکرم ان یرد السائل، تو نے مجھے کریم سمجھ کے ہاتھ بڑھایا تھا، اور جو کریم ہوتے ہیں وہ سوالیوں کو خالی نہیں پلٹاتے، وہ جولیاں بھر دیتے ہیں، وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تمہارا منہ چھوٹا ہے، ان کی عطا بہت بڑی ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، وہاں زیادہ اور کمی کا کوئی تصور نہیں، وہاں سب کچھ زیادہ ہے۔ جب جنگ کے بعد حیدر کرار سے پوچھا گیا اے علی آپ نے اپنی تلوار اسے دے دی، اس عالم میں تو کوئی بھی نہ دے، آپ نے دے دی۔ میرے مولا نے فرمایا کیا ہو گیا، میں نے تلوار اسے دے دی تو میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل میرے قبضے میں تھا۔ ہم دلوں پہ راج کرتے ہیں، ہم روحوں پہ حکومت کرتے ہیں، ہم ذہنوں پہ نقش چھوڑتے ہیں۔ ہماری سیرت پڑھ کے تو دیکھو، لو عالم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی چاشنی کو پہچان لے، ممکن ہی نہیں ہمارے دروازے پہ نہ آئے۔ کونوا دعاۃ تمہیں نصیحت ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، مولا فرماتے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، زبان سے نہ بلاؤ، کردار سے بلاؤ۔ تمہارے اندر سے حیدر کرار کی خوشبو آئے، تمہارے اندر سے اہل بیت کی خوشبو آئے۔ تمہارے دین کے لیے تو اہل بیت نے قربانی دی ہے، کبھی تو خیال کرو اہل بیت کی قربانی کا، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ایک عالم دین ہے مرزا شیرازی، ان کے گھر میں بہت بڑی مجلس ہوا کرتی تھی، مجلس میں ذاکر پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ذاکر نے کہا علی کی بیٹی بازار میں آ گئی، یہ جملہ کہنا تھا کہ کوہرام برپا ہوا۔ ذاکر نے آگے پڑھنا چاہا، دو جملے کہے کہ مرزا اٹھ بیٹھے، اٹھ کے کہنے لگے ذاکر کس بات کی جلدی ہے، کیا قیامت تک رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں کہ علی کی بیٹی اور بازار؟ کوفے کے اندر، بس دو جملے آج مجھ سے سن لو، کوفے کے اندر جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے، عجیب منظر تھا۔ جب قافلہ داخل ہوا تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اہل بیت کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے آ کے میرے مولا سجاد سے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے بادشاہ کو فتح عطا کی اور تمہیں شکست دی۔ امام نے اس کو جواب نہیں دیا، امام نے ہلکے سے پوچھا اے بزرگ شخص تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں روز قرآن پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا قرأتا انما یرید اللہ لیذھبا، کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا کیا آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا آیت مباہلہ بھی پڑھی ہے۔ آیت ذل قربہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی پڑھی ہے۔ امام آیتیں گنواتے گئے، وہ کہتا گیا میں نے پڑھی ہیں۔ آخر پہ کہنے لگا تو جو ان آیات کی بات کر رہا ہے تیرا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ امام نے کہا اللہ جن کی بات کر رہا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، ہمیں قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ یہ تھی محنت سید سجاد کی۔ اب جملے سنو، جیسے یہ قافلہ آگے بڑھا، قافلہ پابند تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بی بی نے پانی مانگا، چھت پہ کھڑی ایک عورت نے گرم پانی پھینکا اور صدقے کی کھجوریں پھینکی۔ بچوں نے کھانا چاہی کھجوریں کہ بی بی زینب نے کہا اے بچوں کھجوریں نہ اٹھانا، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ کھانے والے نہیں۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھتا گیا لوگوں کا رش بڑھتا گیا اور بی بی ام کلثوم رو رو کے کہتی رہی اے لوگو شرم کرو، ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے اور تم ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی بھیڑ بڑھتی گئی۔ اب مجھ سے دو جملے سنو، جب رش بالکل بڑھ گیا نا
اور لوگوں سے کھچا کھچ وہ بازار بھر گیا۔ اب لوگوں نے اہل بیت کے خلاف جملے کسنے شروع کیے، ادھر اہل بیت کی گستاخی شروع ہوئی، ادھر آقا زادی نے بابا علی کے لہجے میں خطبہ شروع کیا۔ بی بی نے فرمایا اس کو تو خاموش ہو جاؤ۔ وہاں پہ جو جانور موجود تھے ان کے گلے میں جو رسیاں تھیں، ان کے میں گھنٹیاں تھیں، وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ بی بی نے خطبہ دیا۔ جب بی بی علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی تھی نا، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو برزہ سلمی، وہ خطبہ سن رہا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی۔ جب دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں تو علی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ امام نے کہا اگر میں تجھے لیے دعا کروں آنکھیں تو تجھے مل جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں تجھے آنکھیں نہ عطا کروں۔ کہنے لگا کیوں مولا؟ کہا ایک وقت آئے گا اگر تجھے آنکھیں دے دی تو تو پچھتائے گا، تجھے میں آنکھیں نہیں دوں گا۔ کہنے لگا مولا جیسے آپ راضی ویسے آپ کا یہ عاشق راضی، اسے آنکھیں نہیں ملی۔ اب جب اس نے بازار میں خطبہ سنا ہے نا، ساتھ والے بندے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے، علی کا کون سا لاڈلا بیٹا خطبہ دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تو شکر کر تو نابینا ہے، یہ علی کا بیٹا خطبہ نہیں دے رہا، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ ان کا گھر لوٹا جا چکا ہے، ان کے جوان مارے جا چکے ہیں، ان کے بزرگوں کے سر نیزوں پہ سوار ہیں اور یہ قیدی ہو کے آ چکے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔